اب آتے ہیں ان ایریاز پہ جہاں انہوں نے اپنی جو ہے ریزرویشنز ریز کی ہیں. دیکھیں سر، ریئل جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ معاشی سرگرمیوں میں ہونے والی تبدیلی کو، قیمتوں میں تبدیلی کے اثرات کو اس کے بیس ایئر پر ایڈجسٹ کر کے پھر اس کو ناپتی ہے. اسی لیے پی بی ایس کی جانب سے رپورٹ کردہ 3.7% جی ڈی پی گروتھ ریٹ کو 15-16 بیس ایئر کی کانسٹنٹ پرائسز پہ شمار کیا گیا ہے، جو ریئل اکنامک گروتھ کی پیمائش کے لیے ایک ایکچولی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے فرام اے میتھڈالوجی پرسپیکٹو. اچھا، اب یہ جو اعداد و شمار ہیں یہ نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس میں جاری کیے گئے تھے. اس میں تمام صوبائی حکومتیں، وفاقی حکومت، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، اکیڈیمیا کے لوگ اور دیگر متعلقہ اسٹیک ہولڈرز اس اجلاس میں ان کی نمائندگی ہوتی ہے. اچھا، یہ تو آگے جی جو ریئل جی ڈی پی گروتھ کی بات ہے. اب دوسری جانب جو ہے نامنل جی ڈی پی کی بات ہے، جو کرنٹ مارکیٹ پرائسز پر ناپا جاتا ہے. اب اس میں کانسیپٹ اور میجرمنٹ دونوں اعتبار سے یہ ریئل جی ڈی پی گروتھ سے مختلف ہے. سو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اسی لیے ایس این اے 2008 اور اگین ان لائن ود انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس مالی سال 2025 میں معیشت کا حجم اگین نامنل جی ڈی پی یہ 408.2 ارب امریکی ڈالر سے بڑھ کر مالی سال 2026 میں 452.1 ارب امریکن ڈالر کا اس کا تخمینہ تھا جو ہم نے پیش کیا. اچھا، اب اس میں جو روپی ویلیو ہوتی ہے نامنل جی ڈی پی کو، کہ اس کو ایوریج ایکسچینج ریٹ کے ذریعے امریکی ڈالر میں تبدیل جو ہے اس کو تبدیل کیا جاتا ہے ٹو گیٹ ٹو دا ایکچوئل ڈالر ویلیو. اگین ایز پر انٹرنیشنل پریکٹسز یہ جو پر کیپٹا انکم کا تعین ہے یہ بھی کرنٹ پرائسز پر ہوتا ہے اور گراس نیشنل انکم اور ایسٹیمیٹڈ پاپولیشن کی بنیاد پر کیا جاتا ہے. اب یہ جو گراس نیشنل انکم ہے یہ نامنل جی ڈی پی اور بیرون ملک سے حاصل ہونے والی نیٹ فیکٹر انکم کا مجموعہ ہوتی ہے، اور اس میں بنیادی طور پہ جو ورکرز ریمیٹنسز ہیں وہ شامل کیے جاتے ہیں. جہاں تک آبادی کی تخمینے 2023 کی مردم شماری اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پاپولیشن اسٹڈیز اور منسٹری آف نیشنل ہیلتھ سروسز ریگولیشن اینڈ کوآرڈینیشن کی جانب سے جاری کردہ پاپولیشن پروجیکشنز کے بنیاد پہ یہ پریپیئر کی جاتی ہیں ان ٹرمز آف دا ڈینومینیٹر. جناب اسپیکر، میں آخر میں پھر یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو اکنامک انڈیکیٹرز کی رپورٹنگ کے لیے استعمال ہونے والی جو میتھڈالوجی ہے اس میں بالکل کوئی تبدیلی نہیں لائی گئی. اور میں ان معزز اراکین کے سامنے یہ جو 2018 کے مالی سال جب ایکچولی ان کا دور حکومت تھا اس کے بھی میں نے اعداد و شمار جو ہیں اس چارٹ میں لگا دیے ہیں جو ان کی ہم خدمت میں پیش کر دیں گے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ دیر از کنسسٹنسی آف میجرمنٹ فرام ایڈمنسٹریشن ٹو ایڈمنسٹریشن، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. تو آپ کی اجازت سے یہ جو رسپانس ہے جی میں ان معزز اراکین تک ہم پہنچا بھی دیں گے. جناب اسپیکر، آپ کی اجازت سے اب میں اختتامی بجٹ تقریر پہ بات کرنا چاہوں گا. جناب اسپیکر، الحمدللہ ہماری کوششیں رنگ لائی ہیں، خطے میں جنگ کے بادل چھٹ گئے ہیں اور امن کی فاختہ پھر سے اڑنے لگی ہے. پاکستان نے جس خلوص اور دل جمعی کے ساتھ امریکہ ایران جنگ رکوا کر ایک مخلص ثالث کا کردار ادا کرتے ہوئے 4 دہائیوں سے متحارب دونوں ممالک کو مذاکرات کی میز پر اکٹھا کیا، ان کی پرخلوص میزبانی کی اور ان کے باہمی اختلافات دور کر کے امن کی دستاویز پر دستخط کو ممکن بنایا. اس سے ہمارے ملک اور قوم کا وقار بلند ہوا اور قوموں کی برادری میں ہمیں بے پناہ عزت و تحسین ملی. یہ ہماری سیاسی اور سفارتی تاریخ کا ایک روشن باب ہے جس پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب، ہماری قومی قیادت، اتحادی اور اپوزیشن جماعتیں، ہماری پارلیمان اور ہماری پوری قوم مبارکباد اور تحسین کی مستحق ہے. جناب اسپیکر, I want to submit to this august House that the first dividend of this peace agreement has already been announced by the Honourable Prime Minister yesterday evening in terms of significant reduction in the petroleum prices. جناب اسپیکر, میں مالی سال 26-27 کے بجٹ کی طرف آتا ہوں.
میں سب سے پہلے تمام معزز اراکین اسمبلی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مالی سال 26-27 کی بجٹ بحث پہ بھرپور حصہ لیا۔ کا سلسلہ پچھلے 2 سال سے جاری ہے۔ ہم نے ٹیکس پالیسی کو ٹیکس ایڈمنسٹریشن سے الگ کیا ہے۔ ہم انہی اصلاحات کے تسلسل میں ایک نیا ٹیکس آپریٹنگ ماڈل متعارف کروا رہے ہیں جس میں ٹیکس گزار اور ٹیکس افسر کے درمیان انٹریکشن ختم ہو جائے گا اور آڈٹ، تشخیص اور نفاذ کا تمام تر عمل ایک خودکار اور فیسلیس نظام کے تحت سر انجام پائے گا۔ ان اصلاحات کا سادہ اور واضح مقصد ڈیجیٹائزیشن اور AI کے استعمال کے ذریعے ثوابدیدی اختیارات ڈسکریشنری پاس ختم کر کے ہراسمنٹ کے واقعات کا سدباب کرنے کے ساتھ ساتھ شفافیت اور ٹیکس قوانین کی تعمیل کو فروغ دینا ہے۔ جناب اسپیکر، بجٹ پر بحث کے دوران بعض معزز اراکین کی جانب سے FBR کی کارکردگی اور ٹیکس محصولات کے حصول پر بات کی گئی ہے۔ ہم تعمیری اور مثبت تنقید کا خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن اس تنقید کو سیاق و سباق میں رکھنا ضروری ہے۔ میں معزز ایوان کے سامنے ایک کمپیریٹیو انالیسز رکھنا چاہتا ہوں۔ ہم نے دیکھا کہ 1988 سے لے کر 2011 تک یعنی کہ 23 سالوں میں 14 ارب ڈالر کے اضافی محصولات جمع کیے گئے۔ اسی طرح اگلے 13 سالوں یعنی 2011 سے 2024 تک کے عرصہ میں بھی 14 ارب ڈالر کے اضافی محصولات جمع کیے گئے۔ اس کے مقابلے میں ہماری حکومت نے محض پچھلے 2 سال کی مختصر مدت میں 14 ارب ڈالر کے اضافی محصولات حاصل کر لیے ہیں۔ یہ سب کچھ وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب کی ذاتی توجہ اور لگن سے ممکن ہوا ہے، جو انہوں نے پچھلے 2 سالوں میں FBR کی تنظیم نو پر مرکوز کی ہے اور معاشی ایجنڈا کی تکمیل کے لیے مالی وسائل کی فراہمی کو اولین ترجیح دی ہے۔ جناب اسپیکر، اس بجٹ پر بحث کے دوران کئی معزز اراکین اسمبلی کی جانب سے زراعت کے شعبے پر گفتگو کی گئی۔ میں اس بحث کا خیر مقدم کرتا ہوں کیونکہ زراعت ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ میں اس معزز ایوان پر یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت نے زراعت اور کسانوں کے لیے خاطر خواہ ریلیف اور ترقیاتی پیکیجز کا اعلان کیا ہے۔ حکومت نے زرعی پیداوار بڑھانے اور چھوٹے کاشتکاروں کو قرضے دینے کے لیے زرخیزی اسکیم شروع کر دی ہے، جس کے تحت 300 ارب روپے کے بلا سود اینڈ ایون مور امپورٹنٹلی کولیٹرل فی قرضے فراہم کیے جا رہے ہیں اور اس اسکیم سے 7.5 لاکھ چھوٹے کاشتکار مستفید ہوں گے۔ وزیر اعظم یوتھ ایگریکلچر اینڈ بزنس لون اسکیم کے تحت زرعی شعبے میں 109 ارب روپے سے زائد کے قرضے دیے جائیں گے، جس کی سبسڈی کے لیے اس بجٹ میں 9.5 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ کھاد کی قیمتیں کنٹرول میں رکھنے کے لیے 15.8 روپے کا پیکیج دیا گیا ہے، جس میں یوریا کھاد پر 10 ارب روپے کی سبسڈی بھی شامل ہے۔ وفاقی حکومت نے ترقیاتی پروگرام کے تحت زراعت اور لائف سٹاک کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 4.2 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ ان میں 2 جاری منصوبے اور 1 نیا منصوبہ شامل ہے۔ زراعت کو جدید بنانے کے لیے تقریباً 2 ارب روپے کا امپورٹ ڈیوٹی ریلیف دیا جا رہا ہے، جس کے تحت 175 ہارس پاور سے زائد کے ٹریکٹرز، مکئی کی کٹائی کے لیے مشینوں، کمبائن ہارویسٹرز، زرعی پمپس اور اسپیئر پارٹس پر ڈیوٹیاں مکمل طور پر ختم کر دی گئی ہیں۔ کھیت اور فارم کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے مارک اپ سبسڈی اور رسک شیئرنگ اسکیم کی مد میں 5 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ فصلوں اور لائف سٹاک کی انشورنس اسکیم کے لیے 1.7 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، یہ میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم چین کے ساتھ زرعی تعاون کو وسعت دے رہے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب کے انیشیٹو پر 1000 پاکستانی طلباء، زرعی ماہرین اور کسانوں کو چینی زرعی جامعات اور تحقیقی اداروں میں جدید مہارتوں سے آراستہ کیا جا رہا ہے۔ اب تک اس پروگرام کے تحت 885 طلباء، زرعی ماہرین اور کسان مستفید ہو چکے ہیں، اور اس کا مین مقصد یہ ہے کہ جو انہوں نے چین میں جدت لائے ہیں اور جو ان کی بیسٹ پریکٹسز ہیں ان کو سکسیس ٹرانسفر کیا جائے انٹو دی ایگریکلچر سیکٹر ان پاکستان۔ اور آخر میں یہ کہوں گا کہ نجی شعبے کی شراکت کے ساتھ زرعی کولڈ سٹوریج بنانے جا رہے ہیں، جس پر 7.1 ارب روپے خرچ ہوں گے،
because this value chain and investing in this value chain is extremely important to get the value-added agriculture moving.